اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمادی ثانی کا مہینہ خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، جو ہمیں آپ کے تذکرے، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور سوانح کو یاد کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں، اور ہر پہلو ایسا ہے کہ جسے بیان کرنا اور اس کی ضرورت آج معاشرے کو ہے، اور آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہمارے عقیدے کی اساس اس بات پر ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو جو خلافت کی ذمہ داری دی گئی، آپ ہی اس ذمہ داری کے حقدار بھی تھے اور آپ ہی اس ذمہ داری کے اہل بھی تھے، اور آپ نے اپنے عملی اقدامات سے ان ساری چیزوں کو ثابت بھی کیا کہ آپ ہی اس ذمہ داری کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ اور آپ کے فضائل اور کمالات، ان کو اگر ہم قرآن کریم کی آیات، احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو وہ بے شمار ہیں۔ آپ کی ایک فضیلت قرآن کریم میں ہے، اور بڑی خوبصورت فضیلت ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس خطاب میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو شامل نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکے ہیں۔ کیسے کر چکے ہیں؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا اس وقت جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ، یار غار کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، اور ثانی اثنین، یہ دو تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے ابو بکر سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے، اور اس مدد میں آپ کے ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ آپ کی شان، آپ کے مقام اور مرتبے پر واضح دلیل ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا انکار ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سے روگردانی ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور آپ کے فضائل و کمالات میں دوسری بڑی فضیلت، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات جتنے بھی بتائے ہیں وہ ایک پلڑے میں ہوں، اور یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
فضائل پر، آپ کے کمالات پر، ان سب پہ باری۔ حیات طیبہ کے آخری ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور منبر پہ جلوہ افروز ہو کے کئی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ ایک اعلان یہ کرتے ہیں کہ کسی کا لین دین ہو میرے ساتھ تو وہ لے لے اور آج ہی معاملہ نمٹا لے۔ اس موقع پر حیات طیبہ کے آخری ایام میں آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں سنو، اور یہ یا ایھا الناس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو خطاب تھا کہ لوگوں سنو، صحبت اور ساتھ دینے میں اور اپنے مال کو خرچ کرنے میں مجھ پہ صحابہ میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا کہ جس کا مجھ پہ احسان تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر صدیق کے مجھ پہ جو احسانات ہے اس کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اعلان تھا صدیق اکبر کے فضائل کا، ان کے کمالات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر جو اعتماد تھا۔ حیات طیبہ کے آخری ایام میں آپ منبر پہ جلوہ افروز ہو کے صحابہ کو صدیق اکبر کے فضائل اور کمالات بتا رہے ہیں۔ یہ صدیق کی شان کے لیے کافی نہیں؟ کہ اس کے مقام کے لیے کافی نہیں؟ کہ آپ ابو بکر صدیق کی شان کو اور مقام کو بتا رہے ہیں، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کا اعتماد روز اول سے جو صدیق اکبر پہ تھا آج تک قائم ہے، جبکہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام۔ اور پھر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ کو خلیفہ منتخب کیا، اور آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ایک سبق ساری اسلامی ریاستوں کو، مسلمان حکومتوں کو دیا، اور وہ سبق کیا تھا کہ 2.25 سال کے عرصے میں آپ نے وہ استحکام پیدا کیا کہ اس استحکام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ملک 75 سال ہو گیا، اور ابھی تک ہم کیا سن رہے ہیں کہ ملک تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ 75 سال سے یہ سن رہے ہیں۔ 2.25 سال کے عرصے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے مسلمانوں کو ایک نئی روح بخشی، جس انداز سے مسلمانوں کی حکومت کو ایک نئی جہت بخشی، قوت بخشی، اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کے جو اقدامات تھے ان میں سے ایک اہم اقدام وہ لشکر اسامہ، جیش اسامہ کی روانگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 8واں سال، ہجرت کا 8واں سال، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، آپ نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کے امیر صحابہ میں سے آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب لشکر روانہ کرتے تو کسی کو اس کا امیر بناتے، بڑا بناتے۔ تو لشکر کو تیار کیا، 3000 کا لشکر تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اور فرمایا اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور فرمایا اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ان 3 لوگوں کو جنہیں امیر منتخب کیا گیا ہے ان کا شہید ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک کے بعد دوسرے کو اور دوسرے کے بعد تیسرے کو امیر مقرر کر دیا۔ لشکر روانہ ہو گیا، 3000 کا لشکر، اور اس لشکر کا مقابلہ تھا اس وقت کی جو سپر پاور طاقت روم، ان کے ساتھ تھا۔ اور اسلامی تاریخ آج ہمیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے کس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس کے بعد بھی کارنامے سر انجام دیے۔ 3000 کے لشکر کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج تھی۔ 3000 کے لشکر کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج، 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب۔
اب لشکر جب وہاں پہ پہنچا ہے اور یہ مسلمانوں سے بہت دور، رومیوں کی سرحد پہ، علاقہ بھی ان کا، ایک طویل واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے حیات الصحابہ میں، مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور بلکہ صحابہ کی زندگیاں پڑھنی ہیں تو سب سے بہترین کتاب حیات الصحابہ ہے، اس کو گھروں میں لائیں، شام کو بچوں کو پڑھ کے سنائیں۔ یہ جو ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے بچے، ہر بچے نے اپنا اپنا ہیرو بنایا ہوا کارٹون میں سے، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کی زندگیوں میں صحابہ کی سیرت اور سوانے کو پڑھیں گے تو ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں آئیں گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہے، اب معجزہ دیکھیے میرے نبی کا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے صحابہ سے کہا تقدم زید فقاتل فقتل ودخل الجنہ، زید آگے بڑھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، زبردست مقابلہ کیا، صفوں کو بکھیر دیا اور شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا تقدم جعفر، جعفر آگے بڑھے، فقاتل وقتل ودخل الجنہ، لڑائی کی، شہید ہوئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ زید یہ بھی مہاجر تھے اور حضرت جعفر یہ بھی مہاجر تھے۔ اب تیسرے امیر تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار تھے اور بڑی جائیداد تھی ان کی۔ تو جب آواز لگی کہ جھنڈا گر گیا ہے، تو عبداللہ بن رواحہ کے نام کی آواز لگی تو دل میں تھوڑی سی دیر کھٹک پیدا ہوئی، پیچھے بچے تھے، 4 شادیاں تھیں، پھر اس کے ساتھ باغات تھے، وہ یاد آئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانوں میں گونج رہا تھا کہ زید کے بعد جعفر امیر ہوں گے، جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ تھوڑی دیر کے لیے جو دل میں کھٹک پیدا ہوئی، لیکن اپنے آپ کو سمجھایا، آگے بڑھے۔ اب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تقدم عبداللہ فقاتل وقتل، عبداللہ آگے بڑھے، لڑے، اور آپ خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، اگلا جملہ کیا ہوگا، آگے کیا بولیں گے؟ تو کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے زید کی شہادت کا بتایا تو فوری فرمایا دخل الجنہ، جنت داخل ہو گئے۔ جب آپ نے جعفر کی شہادت کی خبر دی تو فوری فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی، آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ سنیے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ نے جو تھوڑی دیر سوچا تھا، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہیں، اس تھوڑی دیر کے تردد نے انہیں جنت میں داخلے سے اتنی دیر روک دیا تھا۔ قرآن کی ایک آیت سامنے آ گئی، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں، وہ یقیناً ہم پہ فٹ ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کوئی ہماری طرف بھی دیکھو، تمہارے پاس نور ہے، روشنی ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو۔ میدان محشر تک چلنا ہے اور ہمارے پاس نہ روشنی ہے نہ نور ہے۔ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، دنیا میں جاؤ، یہ نور ہم وہاں سے لائے تھے، لے کر آؤ۔ قرآن کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب اللہ کی طرف سے ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایک رکاوٹ آ جائے گی، جس کے ایک طرف مومن ہوں گے اور دوسری طرف منافق ہوں گے، جس کی ایک جانب رحمت ہوگی، دوسری جانب عذاب ہوگا۔ اب سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ینادونہم، وہ کچے مومن، وہ کچے مسلمان انہیں کہیں گے الم نکم معکم،
کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ تھا۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، ہمارے ساتھ تھے، لیکن جب اللہ کی بات آتی تھی تو تم سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اس کو کر کے دنیا کا کوئی نقصان تو نہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اس مخمصے میں آ جاتے تھے کہ کہیں اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے میرا کوئی دنیا کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تم اپنے رب کے مقابلے میں لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور پھر تم فیصلہ کرتے تھے کہ رب کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں، قاتل قتل، اور پھر خاموش ہو گئے، یہ فرمایا کہ یہ کچھ دیر کا تردد تھا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سبق تھا کہ اللہ کا جب حکم آ جائے اور اس کی طرف سے جب ذمہ داری آ جائے، اس کا حکم سامنے ہو، پھر غور فکر اور تردد کی بات نہیں، پھر انسان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو مومن وہی ہے جو بغیر غور و فکر کے تردد کے جان دے۔ یہ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا۔ سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب نے نکلنا ہے، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک تھا۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ صحابہ تیار ہو گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اور رومیوں کے آخری علاقے تک، ان کی سرحدوں تک پہنچے، اور مسلمانوں کا ان پر اتنا زبردست رعب چھا گیا کہ انہوں نے اپنے جو ارادے تھے وہ ترک کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن قبائل کے پاس سے گزر کے گئے تھے، ان قبائل کو آپ نے دعوت دی، جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کے ساتھ جزیے کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری سال تھا، سن 11 ہجری، وفات سے 2 ہفتے پہلے، سفر کا مہینہ، آپ نے لشکر اسامہ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ اسامہ کون تھے؟ یہ حضرت زید کے بیٹے تھے جو موتا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ کا لشکر تیار کیا، اسامہ کو ان کا امیر بنا دیا۔ آپ کی وفات سے 2 ہفتے پہلے جب حضرت اسامہ کو امیر بنا دیا گیا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ کم عمر ہیں، 18 سال کے تھے، اور ماتحت جو صحابہ تھے یہ وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور دین کی سمجھ، بوجھ، بصیرت، تمام معاملات رکھتے تھے۔ تو اگر آپ اسامہ کی جگہ کسی اور کو امیر بنا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، جس وقت میں نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا، تم نے اس وقت بھی کہا تھا زید کی جگہ کسی اور کو امیر بناؤ، اور کہا کہ لوگو سنو، میری نظر میں زید سب سے محبوب تھے اور وہ اس امارت کے، اس ذمہ داری کے اہل تھے، اور فرمایا آج اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اس ذمہ داری کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ لشکر تیار ہو گیا اور مدینہ سے نکل کر جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب یہ لوگ رک گئے اور آپ کی حیات طیبہ کے آخری 2 ایام جب انہوں نے جانا تھا، انتظار میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ سارے کے سارے لوگ رک گئے۔ اب 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے اور آپ پہلا خطاب فرماتے ہیں، اور پہلا خطاب فرمانے کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کے لیے بھیجا تھا سب جرف مقام پہ پہنچو۔ اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ عرب کے بہت سے قبائل جب انہوں نے سنا
کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مرتد ہو گئے تھے۔ کئی قبائل کے جو اپنا نفاق چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ منافقوں کا ساتھ دے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر دی۔ کئی قبائل مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا کہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالات یکدم بدل گئے۔ ان حالات میں مدینہ طیبہ کے ارد گرد منافق قبائل بھی تھے، کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام یہ کیا تھا کہ لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا اور انہیں روانگی کا حکم دیا گیا تھا، تو عارضی طور پہ وہ رک گئے تھے، سارے وہاں پہ پہنچ جاؤ، اب سب نے جانا ہے۔ صحابہ کا ایک وفد آیا اور اس وفد نے آ کے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں کہ ان کو روانہ کیا جائے، مدینہ خالی ہو جائے گا، قبائل مدینہ پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی معاونت کریں اور مدینہ طیبہ کو سب سے پہلے محفوظ بنائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہے، میں اکیلا باقی رہوں اور مجھے اس بات کا ڈر ہو کہ مجھے بیڑیے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، تب بھی اس لشکر کو جانے سے میں نہیں روکوں گا، اس لیے کہ اس کو بیچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو وہاں پہ پہنچ گئے۔ اس لشکر میں جلیل القدر صحابہ تھے، ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عمر فاروق وہاں پہ پہنچے تو حضرت اسامہ نے عمر فاروق سے کہا کہ آپ کی سفارش سنی جائے گی، آپ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ کہ یہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت عجیب کشمکش میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی منظر کشیوں کی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد کا حال یہ تھا جیسے بہت سی بکریاں ہوں، بیڑے ہوں، بارش کا موسم ہو اور وہ اس جنگل میں رہ جائیں جہاں پہ درندے ہی درندے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ درندے ہر طرف سے نوچ دیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صحابہ کا یہ حال تھا۔ حضرت عمر سے حضرت اسامہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے ابو بکر صدیق سے یہ کہیں کہ لشکر کی روانگی کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے، ہم جانے پہ تیار ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کو فوج کی ضرورت ہے، مدینہ طیبہ کے اندر تحفظ کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر ممکن ہے۔ انصار کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری بھی ایک سفارش ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو جا کے یہ کہیں کہ اسامہ کی جگہ کسی اور کو امیر بنا دے۔ اب عمر فاروق جیسا جلیل القدر آدمی اور وہ آدمی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور جن کی عدالت اور جن کی ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو دیانت تھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی، آپ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور جا کر پہلی درخواست رکھی کہ اسامہ کی خواہش یہ ہے کہ ابھی لشکر کو روانہ نہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ پہلا جملہ وہی فرمایا کہ اگر جنگل کے کتے اور بیڑیے ابو بکر کو چیر کے رکھ دیں، ابو بکر پھر بھی اس لشکر کو بھیجنے سے نہیں روکیں، اور کہا کہ سنو، میرے نبی اس لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کر کے گئے تھے تو میں کیسے اسے روک دوں؟ ابو بکر کی مجال کہ وہ اپنے نبی کے فیصلے کے خلاف چلا جائے اور اپنے نبی کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور پہلو سوچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے، لشکر کو روانہ کر دے، لیکن ایک دوسری درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اسامہ کی جگہ کسی اور ماہر کو، عمر رسیدہ کو، تجربہ کار کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر بیٹھے تھے، میری یہ بات سنی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور میری داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ عمر، تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسامہ کو امیر اللہ کے رسول نے بنایا، اور تم آ کے مجھے کہتے ہو کہ اسامہ کو ہٹا دو، کسی اور کو امیر بنا دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کا جلال دیکھا تو میں خاموشی سے واپس آیا۔
لشکر کے لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے دونوں کام ہو گئے. عمر کہتے ہیں میں نے جا کے لوگوں کو ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے ابو بکر نے میری داڑھی پکڑ لی اور مجھے برا بھلا کہا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب اس کو امیر بنا کے گئے ہیں تو میری کیا جرت ہے، ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ اس کی مخالفت کر لے. اور یہی وہ پیغام تھا آج کی حکومتوں کو بھی، اور یہی وہ پیغام ہے آج مسلمانوں کو بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں ضروری. حالات موافق نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، حالات مرضی کے نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، اطاعت رسول، اتباع رسول کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ لشکر کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے. مدینہ سے چند میل کے فاصلے پہ یہ جرف مقام تھا. آپ پیدل تھے اور آپ کی سواری کی لگام عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھی اور اسامہ سواری پر تھے. اسامہ نے کہا ابو بکر صدیق سے، اب آپ صدیق اکبر کا مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے. اسامہ نے کہا کہ امیر المومنین یا آپ سوار ہو جائیں یا میں بھی نیچے اتر جاؤں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دونوں کام نہیں ہوں گے، تم سوار رہو گے میں پیدل چلوں گا. اور بات سنیے گا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاؤں تمہیں الوداع کرنے کے لیے اللہ کی راستے کی غبار میں غبار آلود ہو جائیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی راہ میں جس کے پاؤں گرد آلود ہوں گے اسے ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا کریں گے، اس کے 700 درجات بلند ہوں گے، اس کی 700 غلطیاں معاف ہوں گی. اور پھر آپ چلتے رہے اور وہاں پہ پہنچ کے آپ نے لشکر کے لوگوں کو ہدایات دی اور وہ نصیحتیں فرمائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور اسلام میں جہاد کیا ہے اور جہاد کی شکل کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں. آپ نے لشکر کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. لشکر جا رہا ہے عیسائیوں سے، رومیوں سے لڑنے کے لیے. کہا کیا جا رہا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرنی. آج ہم بطور مسلمان کے سوچیں، ہماری کاروباری زندگی کا دن ہی ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، بدعہدی، خیانت. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا. اور پھر کہا کسی درخت کو نہ کاٹنا، جو لوگ عبادت گاہوں میں ہیں ان کو قتل نہ کرنا، اور جو تمہارے مقابلے میں قتل ہو جائیں ان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان مت کاٹنا. اور کہا کہ اللہ کا نام لے کے سفر کرنا. اور پھر حضرت اسامہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر آپ نے اسامہ سے کہا کہ اسامہ، اللہ کے رسول نے تمہیں روانہ ہونے کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جا کے قضاء پہ حملہ کرنا، پھر اس کے بعد عابل قبیلے پہ حملہ کرنا، پھر آگے سفر کرنا. اللہ کے رسول کے اس فرمان کو بھول نہ جانا. پھر ایک کہا میری درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ عمر فاروق لشکر میں تمہارے ساتھ ہیں، تم لشکر کے امیر ہو، اور میں اگرچہ امیر المومنین ہوں، خلیفہ میں ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ میری معاونت کے لیے عمر کو اجازت دے دو. اب آپ دیکھیے کہ کس انداز سے، کس حکمت عملی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے معاملے کو ہینڈل کیا. ان کو روانہ بھی کیا، ان کے عملی طور پر امیر ہونے کا ثبوت بھی دلوایا کہ آپ ان سے اجازت لے رہے ہیں کہ عمر میرے ساتھ رہیں. تو حضرت اسامہ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے. حضرت عمر کو آپ نے رکھ لیا، باقی لشکر روانہ ہو گیا. اب جب لشکر روانہ ہوا اور جن علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان علاقوں پہ جا کے پہلے حملہ کرنا ہے، تو اسامہ کہتے ہیں پہلے ہم نے
اسی انداز سے ان قبائل پہ حملہ کیا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور پھر آگے حملہ کرتے کرتے جب ہم سرحد تک پہنچے تو کہتے ہیں قیصر روم کو، اس وقت کا جو سپر پاور طاقت کا بڑا تھا، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی، اور اسی دن یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فوج ہے، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے کہ اپنے نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہی پیغام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حیات طیبہ کے اختتام پر اس لشکر کو روانہ کرنے کا، اور یہ قرآن کا بھی اشارہ تھا، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا کہ مومنو، اے ایمان والو، کیا تمہارے نبی اگر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو تم دین کا کام چھوڑ دو گے؟ اس مشن کو آگے لے کے نہیں جاؤ گے؟ آپ کا پیغام تو قیامت تک جانا ہے۔ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اس پیغام اور اس مشن کا حصہ بننے سے پیچھے ہٹے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی پیغام تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ لشکر فتوحات کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ واپس آیا، بغیر کسی نقصان کے کوئی اور لشکر سامنے نہیں آیا، اور ہر طرف مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی وہ تھم گئی۔ اور ایک بڑا خوبصورت پیغام تھا اس میں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ایک 18 سال کا نوجوان، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر بڑے صحابہ پر لشکر کا امیر اور ذمہ دار بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آج ہمارا 18 سال کا بیٹا وہ کیا صلاحیت رکھتا ہے؟ آج ہمارے 18 سال کے نوجوان کے پاس کیا ہنر ہے؟ اس کے پاس کیا خوبی ہے؟ سوائے اس کے کہ اس نے بڑے اچھے مارکس لے لیے، میٹرک میں 1000 اتنے مارکس لے لیے، کانفیڈنس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو کے اچھے طریقے سے کسی سے سلام لے لے۔ یہ پیغام تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس بنیاد پہ کرنا کہ وہ دین کا مشن لے کے جوانی سے چلے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ دین تو ان لوگوں کا کام ہے جو ریٹائرڈ ہو گئے، کام کاج سے فارغ ہو گئے، اب وہ تسبیح لے لیں، مصلی لے لیں اور مسجد بیٹھ جائیں، بس اللہ اللہ کریں۔ نوجوان کے لیے یہ سمجھا گیا کہ اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی یا دین کی طرف آنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں امت کو کہ دیکھو کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ایک نوجوان کی سربراہی میں۔ آج اس مشن نبوی کو بڑھانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جوانی پیش کریں۔ اور کیا خوب کہا شیخ سعدی نے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ جوانی میں توبہ کرنا ہی پیغمبروں کا شیوا، جوانی میں توبہ کرنا ہی پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ دین جوانوں کا دین ہے۔ اور اگلا جملہ شیخ سعدی کا بڑا خوبصورت ہے، کہا کہ بوڑھا ہو کے تو بیڑیا بھی صوفی اور باصفا بن جاتا، شکار نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا کسی کا نقصان کرے گا۔ تو جوانوں کو اس طرف لگائیں، ان کو بتائیں ہمارا دین کیا ہے، اور اس مشن کو لے کے جوانوں نے چلنا ہے۔ اور یہی پیغام تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا